کیے جنہوں نے اپنے اپنے خون کے قطرات پیش کیے، قربانیاں پیش کی، مال پیش کیا، اولاد پیش کیا، غلاموں کو پیش کیا، ضرورت پڑی تو اپنے جسم کو بھی قرآن اس دین کے لیے اور مذہب کے لیے قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش. جن کے خون سے اسلام ہرا بھرا ہے، اسلام کی نسوں میں جن کا خون گردش کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے جانشاران کی وہ جماعت جسے ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کہتے ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر جمیل کرنا، یہ بھی اللہ و رسول کی تعریف سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ و رسول کی تعریف کا حصہ ہے. بلکہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ صحابی کی مصطفیٰ تعریف کرے تو اللہ خوش ہو جائے، کبھی صحابی کی خدا تعریف کرے تو مصطفیٰ خوش ہو جائے. یہ وہ جانشاران ہیں جنہوں نے انتہائی غربت کے عالم میں، اسلام جب تنہائی میں غربت کے عالم میں آگے بڑھ رہا تھا، بے کسی کے عالم میں بڑھ رہا تھا، بے بسی کے عالم میں آگے بڑھ رہا تھا، صحابہ اہل بیت اطہار کی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی غربت کو اپنے مال سے، جسم و جان سے، ہر طرح کی قربانیوں سے دور کر کے ایسا ہرا بھرا کیا کہ انشاءاللہ قیامت تک اس اسلام کو کوئی بھی شخص اپنے نظریات سے، طاقت سے، قوت سے مرعوب نہیں کر سکتا. وقتی طور سے بھلے کچھ ہو جائے، لیکن مسلمان جب بھی جذبہ صحابہ لے کر، جذبہ اہل بیت لے کر آگے بڑھے گا، اسلام کا چہرہ پھر مسکراتا ہوا نظر آئے گا، پھر مسکراتا نظر آئے گا. اور ابھی سلسلہ ختم نہیں، آنے والے 18 ذی الحجہ میں مذہب اسلام کا وہ بطل جلیل، وہ خلیفہ راشد، وہ امیر المومنین، وہ نبی کا عاشق، وہ نبی کا چاہنے والا، اور نبی ان کے چاہنے والے، نبی ان سے محبت کرنے والے، نبی ان سے الفت کرنے والے. اور خالی آقا محبت نہیں کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کہتے ہیں صحابہ میرے اس صحابی سے محبت کرو، میرے چاہنے والوں میرے اس صحابی سے محبت کرو، میرے چاہنے والوں میرے اس صحابی سے کبھی دشمنی نہ کرو، میرے اس صحابی کو کبھی تکلیف نہ دو، کبھی ان کو اذیت نہ پہنچاؤ. یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں بھی ان کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان ناز سے کئی بار دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دیتے نظر آتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جب بھی اعلان کرتے نظر آتے ہیں اسلام کو مال کی ضرورت ہے، یہی صحابی آگے بڑھتا ہے. اسلام کو غلام کی ضرورت ہے، یہی صحابی آگے بڑھتا ہے. اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، یہی صحابی آگے بڑھتا ہے. اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے، یہی صحابی آگے بڑھتا ہے. اسلام کو، مذہب اسلام کو مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، یہی صحابی آگے بڑھتا ہے. حد یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کرانا ہے. ایک افضل انسان کی تلاش ہے، وہی انسان آگے آتا ہے. ایک بیٹی چلی جاتی ہے، پھر آقا فرماتے ہیں مجھے دوسری بیٹی کے لیے نکاح کرانا ہے، وہی صحابی آگے بڑھتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جب میرے آقا اس صحابی سے، اس پیارے چہیدے سے، اس خلیفہ راشد سے یہ فرما رہے تھے کہ اے عثمان، میں نے تو ابھی تمہارے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر اللہ مجھے 40 بھی بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد دیگرے عثمان میں تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ میری کوئی بیٹی نہیں رہتی. اسلام کا وہ عظیم صحابی
امیر المومنین تیسرا خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اسلام کے اندر جو قربانیاں عثمان غنی کی ہیں وہ تاریخ میں ثبت ہیں۔ اسلام کی تاریخ بغیر حضرت عثمان غنی کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ غزوات کا معاملہ ہو، مدینے کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، مکے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آگے رہ کر جس صحابی نے جانشاری پیش کی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ۔ ایک موقع آتا ہے جب حضرت عثمان مکے میں ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آقا حدیبیہ کے مقام میں ہیں، کفار مکہ نے کہا نہیں ہم لوگ آنے نہیں دیں گے۔ یہاں آقا صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ الحمدللہ صلح حدیبیہ اس جگہ میں جانے کا مجھے بھی شرف حاصل ہے۔ آقا جہاں جلوہ گر تھے وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ کہا عثمان تم آدمی بھی بڑے ہو، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اسلام کا پہلا ارب پتی ادھوگ پتی حضرت عثمان غنی، پہلا اسلام کا ارب پتی عثمان، تمہاری عزت بھی ہے، تمہارے رشتہ دار کی ہیں، تمہاری لوگ وہاں قدر بھی کرتے ہیں۔ عثمان بات نہیں بن رہی، تم جاؤ صلح کا پیغام لے کر۔ عثمان غنی ادھر پہنچے، لوگوں نے کہا عثمان بہت اچھا موقع ہے، خانہ کعبہ کا طواف کا تم لوگ بہت دور ہو، صلح وغیرہ کی بات میں ہوگی، پہلے تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تمہیں یہ عظمت حاصل ہو جائے۔ اس عاشق رسول نے، اس مصطفیٰ کے جلیل نے، اس داماد پیغمبر نے، اس خلیفہ راشد نے کہا کہ میاں، اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ، یہ واقعہ سنو پھر عقیدہ کی تشریح سنو۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، یہ سب مصطفیٰ کی محبتوں کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کی الفت کا صدقہ ہے۔ نبی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم نہیں دے رہے ہیں، نبی کے داماد اسلام کے خلیفہ عثمان غنی دے رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اے مکہ والو، تم لوگ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کہہ رہے ہو، وہ بھی نبی کے بغیر؟ حالانکہ مصطفیٰ حدیبیہ کے مقام میں، عثمان غنی یہاں ہیں، صلح کے لیے گئے ہیں۔ اگر طواف کر لیتے تو نہ مصطفیٰ ناراض ہوتے نہ خدا ناراض ہوتا، لیکن محبت کا وعدہ نہیں کر رہے۔ ارے میں صلح کے لیے آیا ہوں، نبی کو تم طواف سے روکو، نبی کو تم عمرہ سے روکو، عثمان طواف کر لے۔ نہیں، جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لیتے ہیں، عمرہ نہیں کر لیتے ہیں، عثمان کو ہزاروں موقع مل جائے، وہ طواف کرنے والا نہیں ہے، وہ عمرہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ عثمان کی عبادت محبت رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ عثمان کا طواف محبت رسول کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کو عقیدہ دے دیا، اے دنیا والو، تمہاری نماز بھی قبول ہوگی نبی کے صدقے میں، طواف بھی قبول ہوگا نبی کے صدقے میں، حج بھی قبول ہوگا نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے، نہ طواف ہے نہ حج ہے۔ عثمان غنی کو موقع ملا، طواف نہیں کیا، نبی کے بغیر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، مگر کفار مکہ نے روک لیا۔ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عالم غیب مصطفیٰ جانتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے معاملہ، مگر لوگوں نے خبر پھیلا دی کہ حضور عثمان غنی کو لوگوں نے، اہل مکہ نے شہید کر دیا۔ اسی حدیبیہ کے مقام میں اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، مرید کر رہے ہیں، اس زمانے کا مرید نہیں، وہ بیعت اسلام لے رہے ہیں۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے، حضور بیعت لے رہے ہیں، کلمہ وغیرہ پڑھوا رہے ہیں، تاکید کر رہے صحابہ میرے ساتھ دو گے نہ رہو گے نا؟ سب نے کہا حضور آخری سانس تک آپ کا ساتھ، عہد ہو گیا، پیمان ہو گیا، سب کی بیعت لے لی گئی، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اب عثمان غنی کی عظمت سنو، مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو، مصطفیٰ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، صحابہ کو وہ فرما رہے ہیں، صحابہ گواہ ہو جاؤ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر بائیں ہاتھ میں رکھا، عثمان غنی کی بیعت لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں،
میں نے کہا اگر خبر نہیں ہے تو بیعت کس کی لے رہے ہیں؟ مردوں کی بیعت نہیں لی جاتی، مردوں سے عہد و پیمان نہیں لیا جاتا، کیونکہ مردے تو دنیا گزار کے چلے گئے۔ بیعت میں تو اس بات کا عہد لیا جاتا ہے تم میرا ساتھ دو، تم نمازوں کا پابند رہو، احکام اسلام کا پابند رہو۔ بیعت میں اس بات کا عہد لیا جاتا ہے۔ آج تک کسی مردے سے کسی نے کہا کہ جا رہے ہو نماز پڑھتے رہنا، جا رہے ہو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، جا رہے ہو مصطفیٰ کی غلامی کر، کسی نے بھی مردہ سے یہ عہد نہیں لیا۔ ارے عہد زندوں سے لیا جاتا ہے، مرید زندوں کو کیا جاتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ عالم غیب مصطفیٰ کو معلوم ہے عثمان غنی شہید نہیں زندہ ہے، اس لیے نبی ان کی بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے۔ صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا بائیں ہاتھ میں رکھا، عثمان موجود نہیں ہے، عثمان غنی کی میرے مصطفیٰ بیعت لیتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ شرف ایسا ہے کہ تمام صحابہ میں صرف عثمان غنی کو حاصل ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ ہے جو عثمان کا ہاتھ کہہ دے؟ یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی سے، یہ عثمان غنی ہیں۔ آؤ ذرا ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے ہیں، مدینے کے حالات جانتے ہیں، بدر کے حالات دیکھیے، احد کے حالات دیکھیے، خندق کے حالات دیکھیے، پیٹ میں پتھر باندھ کر کفار مکہ سے لڑائیاں چل رہی ہیں، کھجوروں کی شاخیں لے کر صحابہ کرام میدان بدر میں اترتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے ایک کھجور کی گٹھلی چوس چوس کر 70 صحابہ جنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ بے کسی کا یہ عالم ہے کہ پینے تک پانی نہیں، پھر میرے آقا برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں ایک کھجور کی گٹھلی چوس کر 70 صحابہ جنگ میں شامل ہیں۔ ایسے موقع میں اسلام کا ارب پتی کھڑا ہوتا ہے، اسلام کا امیر کھڑا ہوتا ہے، اسلام کا دولت مند کھڑا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دولت ملی ہے تو دعا کرو کہ تمہیں حضرت عثمان غنی کا صدقہ مل جائے، ورنہ اگر دولت ہو اور عثمان غنی جیسی دولت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر انتہائی غربت ہو مگر بلال جیسی غربت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غربت بھی اچھی ہے، امیری بھی اچھی ہے اگر امیری عثمان غنی کی طرح ہو، غربت بھی اچھی ہے اگر غربت حضرت بلال کی طرح ہو۔ دونوں چیزیں اچھی ہیں، اسلام کچھ بری نہیں۔ مدینہ میں پہنچے، کھارا پانی ہے مدینے کا، زبان پہ رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نئے گئے ہیں صاحب، پینے کا پانی نہیں ہے۔ مدینۃ المنورہ سے 10-11 کلومیٹر کی دوری پر ایک روما نام کا کنواں ہے، صرف اسی کا پانی میٹھا ہے اور وہ دوسرے کے قبضے میں ہے، پینے کو پانی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات خواہش ظاہر فرماتے ہیں کاش کوئی بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دے دیتا۔ عثمان غنی محفل میں حاضر نہیں، خبر مل گئی مصطفیٰ کی خواہش ہے یہ، مصطفیٰ کی تمنا ہے یہ۔ عثمان تم نے سنا نہیں کہا کیا ہوا؟ نبی نے خواہش ظاہر کی کہ بیر روما خرید دے، سیدھا عثمان غنی پہنچے نبی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے۔ نبی چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں مگر پڑھ نہیں رہے، نبی چاہتے ہم زکوٰۃ دیں مگر دے نہیں رہے، نبی چاہتے ہم حج کریں مگر کر نہیں رہے۔ نبی کی چاہتوں پر ہمارا کیا عمل ہے اور نبی کی چاہت پر عثمان غنی کا کیا عمل ہے؟ نبی نے چاہ لیا عثمان کنواں، فوراً پہنچے اس آدمی کے پاس، کنواں بیچو گے؟ وہ پانی بیچا کرتا تھا مدینے والوں کو۔ انہوں نے کہا نہیں، بیچنے کا ارادہ تو نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پورا نہیں بیچ دو، مت بیچو، تم پانی بیچتے آدھا بیچ دو۔ کا قیمت؟ عثمان غنی نے فرمایا جو بول دو۔ نبی کی چاہت ہے، جو مانگ لو۔ آدھا کنواں خرید لیا، میرے آقا نے تدبیر بتا دی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، فائدہ نہیں۔ عثمان سے کہا عثمان پورا لے لو، آدھا بھی لے لو۔ لے لیا، حضور کے قدم میں ناز میں گئے، حضور میں نے کنواں خرید کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، وقف کر دیا۔ ایک آدمی بعد میں آیا، قیمت لگانے لگا، دوہری قیمت، تیسری قیمت، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 7 گنا۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں میں نے بیچ دیا ہے، اس سے مہنگے دام میں بیچ دیا ہے۔ کہا رہے یار کس سے بیچا ہے؟ میں 5 گنا، 7 گنا، 8 گنا۔ کہا خدا سے۔ کہا کیسے؟ کہا رب نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ہے، اس لیے تم قیمت نہیں دے سکتے، میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔
جب کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا تو میرے آقا نے فرمایا تھا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دے اللہ ایسا ہی ایک کنواں اسے جنت میں عطا فرمائے گا، جنت میں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ تاریخ دیکھیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ عثمان غنی کی عظمت پھر مجھ سے ہی سنیے گا کہ کیا کیا عظمتیں دیکھیے۔ وہ بیر روما جو مدینہ سے 10-11 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، الحمدللہ فقیر وہاں بھی حضر دیا ہے، ایک باغ کے اندر ہے بھی باؤنڈری بنا دیا ہے، جالیاں لگا دیا ہے، اندر آپ جا نہیں سکتے، باغ عثمان بن عفان کے نام سے ہے، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک وہاں سے میٹھا پانی آ ہی رہا ہے، لوگ پی ہی رہے ہیں، باغ سیراب ہی ہو رہا ہے۔ آج آپ کو ہم بتا دیں کہ حضرت عثمان غنی اسلام کے ایسے امیر ہیں کہ آج بھی ان کی دولت سے مدینہ کے، مکہ کے، عرب کے غربا کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ بیر روما ان کی ملکیت میں ہے، باغ عثمان ان کی ملکیت میں ہے، صندوق عثمان بن عفان ان کی ملکیت میں ہے، مدینہ المنورہ میں کئی بلڈنگیں ہیں جو عثمان غنی کے نام سے۔ پھر سعودیہ حکومت نے، بلکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ آج بھی ہے۔ اللہ نے فرما دیا صدقہ جاریہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا صدقہ جاریہ کرو، عثمان کے صدقہ جاریہ پہ قربان جاؤ۔ آج بھی سعودی بینک کے اندر عثمان بن عفان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، جس میں حضرت عثمان بن عفان کی بلڈنگوں کے رقم، اس باغ کی رقم، اس کنویں کی رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ اور آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے نام سے بجلی کا اور پانی کا بل آتا ہے، اور جو ساری رقم اس باغ سے، کھجوروں سے، بلڈنگ سے آتی ہے، بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، آدھی رقم مدینہ کے غرامہ میں تقسیم کی جاتی ہے، آدھی اکاؤنٹ میں جمع رہتی ہے۔ ایسا اسلام کا شہدا، اسلام میں دولت خرچ کرنے والا کہ 1400 سال ہو گئے، آج تک عثمان کے نام پہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری ہے، ان کے نام سے اکاؤنٹ ہے، ان کے نام سے بجلی کا، پانی کا بل آج بھی آ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، اور اگر آخرت کے معاملات کی بات کرو تو پھر بات ہی کیا ہے؟ ایک پیڑ ہے، نہیں بیچ رہا ہے، عثمان موجود نہیں، نبی نے کہا مجمع صحابہ میں، بلکہ ان سے کہا پیڑ والے سے، یہ پیڑ تم فلاں کے ہاتھ بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں پیڑ ملے گا۔ راضی نہیں ہوا۔ عثمان کو پھر خبر ہو کہ نبی نے جنت کے بدلے میں اس پیڑ کی بات کہی ہے، نبی کی خواہش ہے، دوڑے دوڑے اس آدمی کے پاس پہنچ، ارے بھائی یہ پیڑ بیچ دو۔ نہیں بیچنا، ٹھیک ہے مہنگے داموں میں بیچو، نہیں بیچنا ہے، ارے بیچ دو، منہ مانگا انعام لے لو۔ فرماتے میرا ایک باغ ہے، بہت ہرا بھرا ہے، بہت مہنگا باغ ہے، یہ پیڑ مجھے بیچ دے، اس کے بدلے وہ پورا باغ لے لے، پورا باغ لے لے۔ جان نثاری ہو تو ایسی ہو، کیونکہ اس پیڑ کے حوالے سے نبی کی خواہش ہے، اور اس کے بدلے میں جنتی پیڑ کا وعدہ ہے۔ ایک پورا باغ دے کر عثمان غنی پیڑ خریدتے ہیں، نبی کے قدم ناز میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے پیڑ خرید لیا ہے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جنت میں اس کے بدلے میں پیڑ ملے گا، حضور مجھے ملے گا؟ تو آقا فرماتے عثمان تجھے جنت بھی ملے گی، پیڑ بھی ملے گا۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ کھانے کو مکے میں مدینے والے صحابی ترس رہے ہیں۔ جیش اسامہ کی، جیش اسرت کی بات ہے۔ آخری بات اور کچھ باتیں سن لیجئے گا تاکہ آپ کے اندر قربانی پیش کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ اگر دولت دے تو عثمان غنی کا غلام بن کر غریبوں کی مدد کروں گا، محلے والوں کی مدد کروں گا، مسلمان بھائیوں کی مدد کروں گا، کہیں جنگی حالات برپا ہو تو وہاں مدد بھیجوں گا۔ آج ضرورت ہے، فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، ان بے کسوں کو روپے کی فنڈ کی ضرورت ہے، تو عثمان غنی دیکھو جیش اسامہ ہے، جیش اسرت ہے، سختی کا عالم ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، صحابہ تو پیڑ کے پتے کھا رہے ہیں۔ آقا مسجد نبوی کی ممبر سے چندہ فرما رہے ہیں، کون ہے جو سامان تھا، جس کے پاس جو ہے کچھ تھا ہی نہیں دیا۔ اس جنگ میں حضرت عثمان غنی ایک روایت کے مطابق 200 اونٹ، ایک روایت کے مطابق 500 اونٹ، ایک روایت کے مطابق 1000 اونٹ دے رہے ہیں، ماں ساز و سامان۔ آج بھی کوئی ایسا ادوگ پتی ملے گا
1000 اونٹ جو دین کے راستے میں دے دے، نہیں دے سکتا ہے۔ ارے اس زمانے میں بیر روما حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم کے بدلے میں خریدا، اگر ہندوستانی کرنسی میں اس کو جوڑو تو 1.5-2 لاکھ روپے میں اس زمانے میں عثمان غنی نے کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کیا۔ اے مسلمانوں، وہی عثمان غنی کے غلام ہم ہیں۔ مصطفیٰ کا ایسا چہیتا صحابی، ایسا چہیتا صحابی، شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے نظر آتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ مسکرا کر مصطفیٰ نے اپنی بیٹیاں جن کے نکاح میں دی اور بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ وہ حضرت عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں وہ۔ پھر اخیر میں بلوائیوں نے ٹھیک 18 ذی الحجہ کو ان کے گھر میں محاصرہ کر کے بڑی تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا۔ شہادت عثمان غنی یقیناً کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اگر بیان کیا جائے تو کربلا کی یاد آ جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا عثمان غنی کی افضلیت و فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ فی الحال میں اتنا کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے پیر میرے آقا مرید عثمان غنی کو حدیبیہ میں کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان کے پیر میرے آقا ہیں، مرید عثمان غنی ہے۔ علم غیب عالم غیب مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ دے کر قرار دے کر مرید کر رہے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیر افضل ہے کہ عثمان غنی کا پیر افضل ہے؟ آپ مرید ہو کر افضل ہو تو عثمان غنی مرید ہو کر افضل ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے پیر کے نام پہ، پیر خانے کے نام پہ خوب لنگر کر رہے ہیں، جلس و جلوس کر رہے ہیں، کرو اگر جائز شکل میں ہو تو، لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ کائنات کا اس ممتاز مرید کے نام سے بھی کچھ کر سکتے ہو کیا؟ اس مرید کے نام سے آج تک کسی نے کیا کچھ کیا نہیں، اس لیے اپنے پیروں کو یاد نہیں بھی رکھو گے تو چل جائے گا، مگر عثمان غنی کے پیر کو تو یاد رکھنا ہی پڑے گا، اور مصطفیٰ کے مرید عثمان غنی کو تو یاد رکھنا ہی پڑے گا۔ اب 18 ذی الحجہ 25 جون کو بروز منگل ان کا عرس مبارک ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا لوگ لنگر بانٹتے ہیں اس بار، جو بانٹیں گے مجھے خبر ضرور دے دیجیے گا کہ حضرت عثمان غنی کے نام کا لنگر ہم لٹا رہے ہیں۔ اس دن آپ منگل کے دن اپنے گھروں میں فاتحہ کا انعقاد کریں، اللہ آپ کو جو حیثیت دے عثمان غنی کے نام سے تقسیم کریں۔ انشاءاللہ عثمان غنی سے خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے، عثمان غنی سے میرے آقا کی شہزادیاں راضی ہیں، عثمان غنی سے مولا علی راضی ہے، عثمان غنی سے حسنین کریمین راضی ہیں۔ ان کے نام سے بھی کر کے بتاؤ کہ ہم لوگ اپنے خلفاء کو بھولیں نہیں۔ ارے اسلام کی تاریخ ان خلفاء سے ہے میاں، اس لیے صاحب خیال کیجئے، عثمان غنی کو سے مقدس منائیے، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیجئے۔